السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سے؟ امید ہے کہ آپ سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایسی نصیحت بتائی جائے گی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے پوچھنے پر عرض کی۔ چلیے چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں، مطلب شریعت کی جو چیزیں ہیں، حکم اللہ کے، وہ بہت سے ہیں، مجھے ایک ایسی چیز کوئی بتا دیجئے جس کو میں اپنا دستور اور اپنا مشغلہ بنا لوں، مطلب میں اس میں اسپیشل بن جاؤں۔ اسپیشلسٹ کسی چیز میں انسان بن جاتا ہے۔ ہر انسان بہت کچھ کرتا ہے، لیکن ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سے بہتر وہ چیز کوئی نہیں کر سکتا، تو اس میں اسپیشل بن جانا۔ تو ایک صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک چیز پوچھتے ہیں نصیحت کے طور پہ کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس کو میں اپنا دستور، اپنا مشغلہ بنا لوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے۔ رطب اللسان رہنے کا مطلب ہے، اس کو بہت سی حدیثوں میں بہت سے بزرگوں نے اس کو نقل کیا کہ کسی بندے کو اللہ سے عشق ہو جائے۔ اللہ سے عشق کرنا مطلب اپنی زبان کو تر رکھنا، ہر وقت کسی ایک دن خاص نہیں کر لینا کہ آج شب برات ہے تو آج کریں گے، آج رمضان کا الوداع ہے تو آج کریں گے۔ رطب اللسان، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں تر رکھے، اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر زبان پر ہو، اور اللہ سے بغض کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اپنی زبان پر نہ ہو۔ آج انسان اچھی راتوں میں، جسے شب برات ہے آج کل، تو انسان راتوں میں بیٹھے گا اور بات کرے گا، رات جگے گا، کہے گا میں رات جگاؤں، ثواب کماؤں گا، لیکن وہاں بیٹھ کر لوگوں کی غیبت، وہاں بیٹھ کر دنیا کی باتیں، وہاں بیٹھ کر نیوز کی باتیں، وہاں بیٹھ کر اور ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس کی باتیں، اور وہاں بیٹھ کر کیا ہونا چاہیے، مطلب اللہ کے لیے خالص وقت ہی نہیں نکالتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے صحابہ سے کہا، رطب اللسان کی کوئی ایک وقت ایسا نکالا کرو جس میں تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور اپنی زبان کو تو زیادہ تر اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو۔ ناظرین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت بڑی نصیحت ہے کہ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھے۔ ذکر سے اللہ انسان کو بہت مضبوط بناتا ہے، اور نمبر ایک پر تو جو انسان ذکر کرتا ہے تو گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر دو کہ جو انسان ذکر کرتا ہے تو فالتو چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، ڈبل نیکیاں، ایک تو ذکر کرنے کی، دوسری گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس کی بھی نیکیاں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جدائی کے وقت آخری گفتگو جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے ہوئی، مطلب جدائی کا وقت جو یمن جا رہے تھے، وہ یہ تھی کہ میں نے دریافت کیا کہ سب اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حال میں تیری موت آوے کہ اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہو۔ تو ناظرین، شب برات جو ہے، آج کے دن اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ کون اس سال مرے گا، کون جیے گا، کون کیا کرے گا، تو کم از کم نہ ہر وقت تو کم سے کم آج کی رات میں اور آج کے دن میں تو اللہ کا خوب ذکر کریں، تاکہ جب ہمارا نام لکھا جا رہا ہو تب تو ہم کم سے کم اللہ کی یاد میں رطب اللسان ہو۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ روزہ 15 تاریخ کا کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تاکہ میرا جب نام مرنے والوں میں شمار کیا جائے تو میں اس دن روزے سے ہوں۔ دیکھیے کہ ناظرین، اپنے آپ کو کم از کم اس رات میں، اس دن میں تو اللہ کے نزدیک رطب اللسان بنائیں اور اللہ کا ذکر کریں دنیا سے ہٹ کر۔ تو اس طریقے سے ان چار مطلب جس چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، رطب اللسان رکھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس انسان کو دنیا کی چار چیزیں مل جائیں تو اس کو دین و دنیا کی تمام بھلائی مل جائے۔ نمبر ایک وہ زبان جو ذکر میں مشغول رہنے والی ہو، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہو، وہ زبان جس کو مل جائے وہ خوش نصیب ہے۔ نمبر دو، دوسرے وہ جو دل شکر میں مشغول رہتا ہو، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ نمبر تین، وہ بدن جو مشقت برداشت کرنے والا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا محنت سے کمانا پھر اس کو صدقہ کرنا۔ چوتھے، وہ بیوی جو اپنے نفس میں، مطلب اپنی ذات میں اور اپنے خاوند کے مال میں خیانت نہ کرے۔ ناظرین، ان چیزوں کو خیال رکھیں، اور کم از کم جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے موت لکھ رہا ہو یا اللہ ہمارے لیے زندگی لکھ رہا ہو تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو رطب اللسان ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پر عمل کرنے والے ہوں۔ تو امید کرتا ہوں آپ انشاءاللہ اس حدیث کو سن کر اپنے اندر امید جگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے آج امید لگائیں گے اور محنت کریں گے، اور اللہ
کا ذکر خوب اچھی کثرت سے کریں گے. ذکر کی لذت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے پڑوس میں بیٹھنے والا بھی اللہ کے ذکر کو محسوس کرے کہ ہاں میرے پڑوس میں بیٹھ کر کوئی بندہ ذکر کر رہا ہے. تو خوب اچھے تن من سے ذکر کریں اللہ کا اور اپنے گناہوں کی بخشش کرائیں. ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.